بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دوسرا بٹن دباتے ہی باتھ روم لفٹ کی طرح اوپر چل پڑا اور سطح زمین تک پہنچ کے رک گیا۔ تیسرے بٹن نے بائیں جانب کا راستہ کھول دیا اور ایک مختصر سی سرنگ میں داخل ہو گیا جو شاہ پیلس کے پچھلے حصے کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ یہ دوہری دیوار ایسے بنائی گئی تھی کہ 3 فٹ چوڑے خلا کو کسی ماہر انجینئر کی نظر بھی تلاش نہیں کر سکتی تھی۔ عقبی حصے میں ٹینس کورٹ تھا اور سوئمنگ پول تھا۔ یہ سرنگ سوئمنگ پول کی چوڑائی کے رخ اور دیوار کے ساتھ ساتھ تھی۔ میرے بائیں ہاتھ والی دیوار کے دوسری طرف سوئمنگ پول کا پانی تھا۔ میرے قد کی بلندی سے 2 فٹ اوپر سرنگ کی چھت تھی جس پر لان تھے۔ اس لان پر خوبصورت رنگین کرسیاں تھیں اور درمیان کی میز پر قوس قزح کے 7 رنگوں والی چھتریاں۔ سوئمنگ پول کے چاروں طرف سرخ، سبزہ اور نیلے رنگوں والی روشنیاں تھیں۔ انہیں موڈ، موسم اور ماحول کے مطابق روشن کیا جاتا تھا۔ زندگی کے ان گنت خوبصورت، پرمسرت اور مدہوش کر دینے والی راتوں کی خلوت کے لمحات میری یادوں میں زندہ تھے۔ جب 14ویں رات کا چاند سوا نیزے پر آتا تھا تو چاندنی میں چاندی کے بدن شفاف پانی میں یوں آگ لگاتے تھے کہ مصنوعی روشنی کی ضرورت باقی نہ رہتی تھی۔ ان بے حد پرائیویٹ محفلوں میں آنے والے چند خاص لوگ ہوتے تھے۔ خفیہ انفراریڈ کیمرے کی آنکھ نے ان سب کی شرافت اپنے اصل روپ میں بے حجاب دیکھی تھی اور شرم سے اپنی آنکھیں بند بھی نہیں کی تھیں۔ مناسب طور پر ایڈٹ کی ہوئی یہ فلمیں میرے پاس محفوظ تھیں کہ سند رہیں اور وقت ضرورت کام آئیں، لیکن برا وقت آئے تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ میں نہ مومن تھا نہ سپاہی، اور تیغ اس قاتل کے ایک ہاتھ میں تھی جس نے دوسرے ہاتھ سے میزان عدل تھام رکھی تھی۔ شاہ پیلس کے بالکل پیچھے اس کی عقبی فصیل پر لگی ہوئی کانٹے دار تاروں کی باڑ اور سرچ لائٹس والی فصیل سے ملی ہوئی دوسری دیوار ہے، پیچھے والے عام سے گھر کی، جو باہر سے دیکھنے میں آسیب زدہ لگتا ہے کیونکہ اس کی بیرونی دیواروں کا سارا رنگ دھوپ میں اڑ گیا ہے یا بارش میں بہہ گیا ہے۔ آخری بار اس پر کب رنگ ہوا تھا اس کے موجودہ مکین بہرحال نہیں جانتے، جو یہاں 10-11 سال قبل آئے تھے۔ اس گھر کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ یہ بھی 1000 گز پر بنی ہوئی قدیم طرز کی کوٹھی ہے۔ اس کے 2 گیٹ ہیں۔ ایک گیٹ کو آج تک کسی نے نہیں کھولا۔ اس کے سامنے سڑک کی طرف اور اندر لمبی لمبی گھاس اور جھاڑیاں اگ گئی ہیں۔ دوسرا گیٹ بھی عموماً بند نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کبھی کبھی یہاں سے 1942 ماڈل کی ملٹری جیپ کو نکلتا دیکھا ہے جس کو ایک سفید تراشی ہوئی داڑھی اور گھنے سفید بالوں والا بوڑھا چلا رہا ہوتا ہے۔ سردی گرمی بوڑھے کا لباس ایک ہی رہتا ہے۔ وہ سفید جین کی پتلون، سفید سپورٹس شرٹ اور ٹینس شوز پہنتا ہے۔ اس کے چاندی جیسے چمکتے بالوں کی سفیدی سے اس کی عمر کا اندازہ ضرور کیا جا سکتا ہے، مگر اس کی صحت قابل رشک ہے۔ صرف ایک بار دیکھنے والوں نے یہ دیکھا تھا کہ اس نے ڈکیتی کی نیت سے آنے والے 4 افراد کو خالی ہاتھوں سے دھون کر ڈال دیا تھا۔ حالانکہ وہ سب جوان اور صحت مند تھے، پولیس انہیں سڑک پر سے اٹھا لے گئی تھی۔ یہ کرنل خان ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں ایک لڑکی کو بھی دیکھا ہے جو اسی طرح سرتاپا سفید لباس میں، لمبے گھنے سیاہ بال کھولے، اکثر چاندنی راتوں میں چھت پر نظر آتی ہے۔ کبھی راتوں کو گھر میں سے ستار بجانے کی آواز بھی صاف سنائی دیتی ہے۔ یہ لڑکی دوپہر کی دھوپ میں ننگے پاؤں چھت پر کھڑی کبوتر اڑاتی رہتی ہے اور انہیں چکر کاٹ کے واپس آتا دیکھتی رہتی ہے۔ وہ کبوتروں کو اشاروں سے کنٹرول کرتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ریموٹ سے ٹی وی کو ہی نہیں، کھلونوں کو اور تباہ کن بموں کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کبوتر اس کے خاموش اشاروں پر یا اس کی آنکھوں سے خارج ہونے والی غیر مرئی اشعاعوں کے پیغام کو سمجھتے ہوئے اوپر اٹھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ نیلے آسمان میں ایک دبا سا بن جاتے ہیں، پھر ایک دائرے میں اڑنے لگتے ہیں، دائرے کو پھیلا لیتے ہیں، پھر قطار میں پرواز کرتے ہوئے نہ جانے کدھر چلے جاتے ہیں اور مخالف سمت میں نمودار ہوتے ہیں، اترنے لگتے ہیں، اور پھر جیسے حکم ملتا ہے کہ لوٹ جاؤ تو وہ پر پھیلا کے کسی اور سمت میں نکل جاتے ہیں۔ یہ لڑکی برسات کی موسلا دھار بارش میں چھت پر کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت کھڑی نظر آتی ہے اور
اسے بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ آس پاس کی چھتوں پر بارش میں نہانے والے اس کے بھیگے ہوئے کپڑوں میں سے اس کے سنگے مرمر سے تراشے ہوئے شفاف بدن کو کیسی درز دیدہ للچائی ہوئی اور ہوسناک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے جسم کے سارے پیچ و خم اور نشیب و فراز لہراتے خطوط، گلائیاں اور قوسیں وسعت قدرت کے حسن آفرین صناعی ہاتھوں کے کمال ہنر اور تخلیق ذوق جمال کا شاہکار ہیں۔ یہ چاندنی ہے کرنل خان کی پوتی چندا، جو اسے پری، بدرو، چڑیل یا پاگل سمجھتے ہیں وہ خود پاگل ہیں۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا اور اندازہ کر لیا کہ خان اعظم اس وقت کہاں ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے۔ جب میں سرنگ سے نکلا اور میں نے دروازے سے باہر قدم رکھا تو وہ شیشے کی طرح چمکتے سیمٹ کے فرش پر دونوں ہاتھوں کے بال الٹے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے جوتے وہیں اتارے اور ننگے پاؤں چلتا ہوا ان سے چند قدم کے فاصلے پر خاموش کھڑا ہو گیا۔ خان اعظم کا جسم کڑی کمان بنا ہوا تھا، ان کے پیر آہستہ آہستہ نیم دائرہ بناتے ہوئے پیچھے کی طرف بڑے، ان کی کمر کا خام ایک قوس بنانے لگا، پھر وہ ایک دائرے کی شکل میں ساقط ہو گئے۔ ان کے پنجے اٹھے ہوئے تھے اور گردن یوں پیچھے گھوم گئی تھی جیسے اس میں کوئی ہڈی نہیں ہے، وہ کسی پہیے کی طرح گھومے اور پیٹ کے بل ہو گئے۔ دائرہ مکمل رہا، اس میں کوئی جھول یا لچک پیدا نہیں ہوئی۔ آہستہ آہستہ اس دائرے نے پھر حرکت کی اور وہ پہلے والی پوزیشن میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے سر کو بڑی احتیاط سے اوپر اٹھانا شروع کیا۔ ان کا جسم اسی طرح تنا رہا۔ سیدھا ہونے کے بعد وہ گھٹنوں کے بل ہو گئے، ان کے پیر پیچھے ہی رہے مگر ہاتھ آگے گھٹنوں پر آ گئے۔ انہوں نے قیام جیسی حالت میں آنکھیں بند رکھتے ہوئے لمبی گہری سانس لی اور آنکھیں کھول کے سانس خارج کر دی۔ ان کے لبوں پر خفیف سی مگر شفیق اور زندگی کے توانا جذبوں سے معمور مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں ان کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم خان اعظم۔ وعلیکم السلام جمہورے، انہوں نے اپنی پرسکون آواز میں کہا۔ میں نے کہا آپ تو مجھے جمہورہ نہ کہیں، کیا تو خود کو مداری سمجھنے لگا ہے؟ تو جمہورہ ہے۔ میں نے کہا سب کچھ تو سکھا دیا ہے آپ نے۔ سب کچھ؟ خان اعظم نے کہا سب کچھ صرف وہ جانتا ہے جس نے یہ کائنات تخلیق کی، جس کی وسعت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا اور جس کے قبضے میں اس عاجز اور حقیر بندے کی ہر سانس ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس خیال سے کہ میں کچھ جانتا ہوں اور جو خود بے شعور، بے بصیرت اور جاہل ہو وہ کسی اور کو کیا سکھا سکتا ہے۔ جمہورے، ہمیشہ کی طرح ان کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کے اپنے چہرے کے سامنے کر لیے تھے۔ میں نے کہا آپ بھی کمال کرتے ہیں خان اعظم۔ بندے نے کمال کا گمان کیا تو جانو اس کا زوال آغاز ہوا۔ جمہورے، آج تو اجنبی بن کے کیوں آیا ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے خفت سے کہا۔ تو مجھے خان اعظم کہتا ہے اور انکار بھی کرتا ہے۔ میں نے ہنس کے کہا میں احتجاج کر رہا ہوں۔ آپ نے جمہورے کی رٹ جو لگا رکھی ہے، میں تجھے احساس دلانا چاہتا ہوں کہ تو مداری نہیں ہے۔ تو نے دیکھ لیا نا کھیل مداری کا؟ میں نے افسردگی سے کہا ہاں خان جی۔ اچھا رونی شکل مت بنا، چل ناشتہ کر میرے ساتھ۔ آپ کے ساتھ؟ میں نے سہم کے کہا خان جی رحم، خدا نے بڑا رحم کیا تجھ پر۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا 6 فٹ 2 انچ قد استقامت اور بے خوفی سے سر بلندی کی علامت تھا۔ میں نے ان کے ساتھ خالی سپاٹ دیواروں والے اس کمرے کو عبور کیا جو خان اعظم کے لیے عبادت گاہ کی طرح تھا۔ یہاں وہ 5 وقتہ نماز ادا کرتے تھے، جسم اور روح کی صحت مندی، طہارت اور ہم آہنگی کے لیے ریاضت کرتے تھے، ذہن کی یکسوئی، روشنی اور کشادگی کے لیے مراقبہ اور یوگا کی مشق سے چندہ کی تعلیم و تربیت، میری اور اس کی دفاعی صلاحیت کے لیے مارشل آرٹ کی پریکٹس، سب کچھ یہی ہوتا تھا۔ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر تھا اور ایک ضابطۂ کار۔ ان کا بنیادی فلسفہ حیات تھا کہ ایک وقت میں ایک ذہن اور ایک جسم کی ساری صلاحیت اور توانائی ایک ہی مرکز پر رکھو۔ یہی وجہ تھی اس خالی کمرے کی ان کے نزدیک بڑی اہمیت تھی۔ جب تم کوئی ایک کام انجام دو تو باہر بھی تمہاری توجہ بٹانے والی کوئی چیز نہ ہو اور تم کو اپنے خیال پر کنٹرول حاصل کرنا آسان ہو، پھر خیال
تمہارے جسم کو کنٹرول کرے گا۔ 100% کنٹرول حاصل کرنا انسان کے لیے ناممکن ہے، مگر حیوان کے مقابلے میں انسان صرف خیال کے باعث افضل ہے۔ محبت، نفرت، لالچ، حسد، اشتعال اور کمزوری سب خیال کے منفی رد عمل ہیں۔ خیال کو کنٹرول کرو۔ اس کمرے کو ہم سب باری باری صاف کرتے تھے، اس میں خود جھاڑو دیتے تھے، پھر فینائل بھیگا ہوا کوڑا کپڑا لے کر اس کے فرش کو اور دیواروں کو صاف کرتے تھے، خشک کپڑے سے فرش کو چمکاتے تھے۔ خانِ اعظم کے نزدیک یہ خدمت حصول مقصد میں آسانی کے لیے تھی۔ اگر لگن نہ ہو تو کوئی کام مت کرو، بیکار سمجھو گے تو بیزار ہو جاؤ گے۔ ہم ساتھ والے کمرے میں بچھے ہوئے قالین پر بیٹھ گئے۔ آلتی پالتی مار کے ہم نے 1 فٹ اونچی اور 3 فٹ چوڑی جاپانی طرز کی ڈائننگ ٹیبل درمیان میں کھسکا لی۔ اس 8 فٹ لمبی میز کے نیچے رولر تھے۔ کھانے کے بعد اسے دیوار تک کھسکا کے سیدھا کھڑا کر دیا جاتا تھا اور ایک ہک اسے دیوار پر منطبق رکھتا تھا۔ چندا نے ابلی ہوئی سبزیوں کا ایک باؤل ہمارے درمیان رکھا، پھر دودھ کا جگ لائی، ابلے ہوئے بغیر زردی والے انڈے، براؤن بریڈ کے سلائس، بغیر دودھ اور چینی کی چائے۔ میری بھوک مر گئی۔ خانِ اعظم نے اپنے لیے ایک پیالی میں ابلی ہوئی سبزیاں نکالیں، پھر اس میں ابلے ہوئے انڈے توڑ کر ڈالے اور چمچے سے کھانا شروع کر دیا۔ میں نے فریادی نظروں سے چندا کی طرف دیکھا۔ وہ بدن پر پھسلنے والے سفید ریشم کی ڈھیلی شرٹ اور سوتی پجامہ پہنے آ جا رہی تھی۔ میں نے کہا، چندا میں نے رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھ کے پلٹی۔ اول تو یہ جھوٹ ہوگا، اور اگر سچ ہے تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے کچھ کھانے کو لا دو، میرا مطلب ہے انسانوں کے کھانے کی کوئی چیز۔ وہ پراٹھے، تلے ہوئے انڈے، مغز نہاری، چائے۔ شرافت سے کھا لو جو سامنے ہے، ورنہ اٹھ جاؤ۔ یہ ہوٹل نہیں ہے کہ آرڈر دیا اور چیز آ گئی۔ دیکھو نا، تمہارے ہاتھ کے پراٹھے تو وہ نعمت ہیں جو امریکی صدر کے نصیب میں نہیں، اور تمہارے انڈے، میرا مطلب ہے جو تم فرائی کرتی ہو۔ یاد ہے پچھلی مرتبہ تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے معصومیت سے سوال کیا، کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ پراٹھے اتنے مضبوط ہیں کہ باٹا والوں کو جوتے کے سول بنانے کی یہ ایجاد تم سے خرید لینی چاہیے۔ لکڑی کے برادے میں تارکول ڈال کے گینڈے کی چربی میں تلا ہے۔ میں نے جھک ماری تھی، بکواس کی تھی۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں ڈیئر چندا۔ میں نے آواز میں رکت پیدا کی۔ تم پھر جھک مارو گے، بکواس کرو گے؟ تمہارے اس سر کی قسم جو اندر سے خالی ہونے کے باوجود مجھے عزیز ہے، تم سچ مچ وہی چیز بنا لو جس کا ابھی حوالہ دیا تھا۔ تب بھی میں خندہ پیشانی سے کھا کے کہوں گا، جزاک اللہ۔ دیکھو، میں خانِ اعظم نہیں ہوں، میری قوت برداشت اتنی کم ہے کہ یہ خوراک کھا کے میرا جینا محال ہے۔ پھر تو یہی کھاؤ تاکہ دنیا کی اور میری جان چھوٹے۔ اب خان جی نے کہا، چل بیٹا، لا دے اسے پراٹھا۔ اس نے پیر پٹک کے احتجاج کیا، دادا جی آپ کیوں حمایت میں بولتے ہیں؟ خدمت بھی کرو اور باتیں بھی سنو۔ ارے ایسے ہی تنگ کرتا ہے تجھے، تیرے سوا کسی اور کی تعریف نہیں سنی میں نے اس کے منہ سے۔ وہ پگھل گئی۔ اچھا، صرف پراٹھا لا دیتی ہوں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ انڈا فرائی کرنا مجھے بھی آتا ہے۔ ایک چولہے پر اس نے پراٹھا تلنے کے لیے توا رکھا، دوسرے پر میں نے فرائی پین میں گھی ڈالا۔ وہ کن اکھیوں سے دیکھتی رہی۔ میں نے فریج میں سے 2 انڈے نکالے، ایک انڈا فرائی پین کے اوپر رکھا اور چھری ایسے ماری جیسے اناڑی کساب بغدے سے گوشت کاٹتا ہے۔ ٹھنڈا یک انڈا چھلکے سمیت دھواں دیتے گھی میں گرا۔ ایک چھینٹا اچھل کے میرے ہاتھ پر آیا۔ میں نے ایک ہاتھ آنکھ پر رکھ کے کراہتے ہوئے کہا، آہ میں کانا ہو گیا۔ وہ زور سے ہنسی۔ چلو دوسرا انڈا ڈالو، اندھے ہو جاؤ گے۔ میں نے دوسرا انڈا بڑی نزاکت اور مہارت سے توڑا۔ یہ جو ظالمانہ سلوک تم میرے ساتھ کرتی ہو، اس کا بدلہ میں ضرور لوں گا۔ میں نے چولہا بند کر کے فرائی پین میں سے آدھے جلے ہوئے انڈوں کا ملغوبہ پلیٹ میں منتقل کیا۔ تم ہو اسی قابل، بدلہ تو کیا لوگے؟ وہ میرا مذاق اڑاتی رہی۔ دیکھ لینا، ایک دن سب کے سامنے نکیل ڈالوں گا۔ چلو بڑے آئے نکیل ڈالنے والے، وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے غیر موجود داڑھی پر ہاتھ پھیرا، وہ دن ضرور آئے گا۔ چندا اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، خانِ اعظم کا ووٹ میرے حق میں ہے، مجھے ویٹو پاور دے رکھی ہے دادا جان نے۔ یہ لو ٹھونسو۔ اس نے پراٹھے پلیٹ میں رکھ کے مجھے تھما دیا۔ میں کچن کے دروازے میں رک کے پلٹا۔ چندا
کیا واقعی یہ ناممکن ہے؟ کوئی صورت نہیں؟ ایک صورت ہے، وہ میری طرف دیکھے بغیر بولی۔ وہ کیا صورت ہے؟ یہ جو کچھ تم کرتے ہو نا، یہ سب چھوڑ دو، انسان کے بچے بن جاؤ۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی، یہ مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ ناشتے کے بعد میں اور کرنل خلوت کدے میں آ گئے۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ ہم دوزانوں ہو کے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ خان اعظم نے آنکھیں بند کر لیں۔ تمہارے ذہن میں کیا خیال ہے؟ چندہ کا میں نے اعتراف کیا۔ اس خیال کو نکال دو، یہ لا حاصل ہے، اپنے لیے سوچو۔ میں نے چند سیکنڈ کے بعد کہا، کیا سوچوں؟ تم ایک جنگل میں ہو، تمہارے ہر طرف سانپ ہیں۔ سب سانپ زہریلے نہیں ہوتے، کچھ صرف ڈنک مارتے ہیں۔ اس سانپ کو دیکھو جو سب سے زیادہ زہریلا ہے، اسے پہچانو۔ ایسے بہت سے سانپ ہوں گے، اب اسے دیکھو جو قریب ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، میں اسے دیکھ رہا ہوں خان جی، تم اسے پکڑ سکتے ہو؟ ہاں، یہ کوئی مشکل کام نہیں، میں نے یقین سے کہا۔ پھر اسے پہلے ختم کر دو، خان اعظم نے کہا۔ دشمن کبھی رحم کا مستحق نہیں ہوتا، جارحیت ہی سب سے مؤثر دفاع ہے۔ میں سب کو مار دوں گا، ایک ساتھ نہیں، ایک وقت میں ایک سے نپٹو۔ اسے لاٹھی سے مت مارو، لاٹھی ٹوٹ جائے گی تو تم نہتے رہ جاؤ گے۔ اسے دودھ پلاؤ اور مارو، زہر کو زہر سے مارو۔ اب جاؤ۔ میں اٹھا اور جوتے پہن کے باہر آ گیا۔ برآمدہ دراصل 2 فٹ اونچا چبوترا تھا، جس کا فرش سرخ سیمنٹ سے بنایا گیا تھا، مگر اب جگہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ گول ستونوں کا پلستر بھی جڑ رہا تھا۔ برآمدے میں کھلنے والی سب کھڑکیاں بند تھیں۔ میں نے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ ایک دروازے کا پٹ تھوڑا سا ہلا۔ ارے جمہورے، چندہ نے جری سے جھانک کے کہا۔ الو کی پٹھی، غصے سے میرا برا حال ہو گیا، مگر میں اندر چلا گیا۔ کیا بات ہے؟ شامت آئی ہے تمہاری؟ وہ ایک رنگین پھولدار شرٹ پر استری کر چکی تھی۔ یہ پہن لو، اور یہ لو۔ اس نے مجھے جیند کی لنڈے بازار والی پتلون تھما دی۔ یہ لنڈے بازار کی پتلون؟ ہاں، لیکن میں نے دھو دی ہے، بلکہ خوب ابالی ہے۔ کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ۔ وہ ہنسی، کیا پتا وہ مرا ہو۔ ایڈز سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے بڑی دور اندیشی کا ثبوت دیا تھا، مگر میرے لیے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ اسے میرا خیال تھا۔ میں اس کے ساتھ کوئی شرارت کرنا چاہتا تھا، مگر وہ پہلے سے ہوشیار تھی۔ ایسی کوئی بھی ناشائستہ حرکت میرے لیے مزید شرمندگی کے اسباب پیدا کرتی۔ وہ مجھے ادھر ادھر پھینک دیتی اور ہاتھ جھاڑ کے کھڑی ہو جاتی۔ دادا نے 3 سال کی عمر سے اس کی تربیت شروع کی تھی، اور 16 سال میں وہ مہارت کے اس درجے پر تھی کہ جاپان سے سند حاصل کرنا چاہتی تو اسے بلیک بیلٹ مل جاتی۔ میری ٹریننگ بہت دیر سے شروع ہوئی تھی۔ بقول چندہ کہ میں بوڑھا طوطا تھا جسے رٹایا جا سکتا ہے، پڑھایا نہیں جا سکتا۔ میرا دل رکھنے کے لیے خان اعظم فرماتے تھے کہ بس ایک آنچ کی کسر ہے یا 19-20 کا فرق ہے، مگر میں جانتا تھا کہ اصل فرق اس سے بہت زیادہ ہے۔ میری عمر 28 سال تھی، چنانچہ میں اسے 19-28 کا فرق کہتا تھا تو غلط نہ تھا۔ پریکٹس کے مقابلے میں کبھی کبھی وہ خود ہار جاتی تھی دادا جان کے اشارے پر، ورنہ اس کا بس چلتا تو ہر روز ہرا کے مجھے کنگال کر دیتی۔ بے وقوفی میری تھی کہ میں نے اسے چیلنج کیا تھا۔ پہلے دن کی جیت پر 1000، دوسرے دن 2000، تیسری مرتبہ ڈبل ہو کے 4000۔ چندہ نے ایک دن مجھے حساب لگا کے بتایا تھا کہ 1 مہینے بعد یہ رقم کتنی ہو سکتی ہے، تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ ایک پرانے لطیفے کی بات سچی ہو جاتی تو میرے لیے شرط پوری کرنا ناممکن ہو جاتا۔ کہتے ہیں کسی شاطر نے راجا سے کہا تھا کہ میں جیت جاؤں تو مجھے تھوڑی سی گندم انعام میں کافی ہوگی۔ شطرنج کے پہلے خانے میں 1 دانہ، دوسرے میں 2، اسی طرح ڈبل کرتے ہوئے سارے خانوں کے حساب سے جو گندم جیتنے والے کو ملتی وہ راجا کی ریاست کی ساری فصل سے بھی زیادہ ہوتی۔ چندہ دوسرے تیسرے مقابلے میں ہار کے بھی جیت جاتی تھی۔ میری جیت کی خوشی میں ہمیشہ شرمندگی کا احساس غالب رہتا تھا۔ میں رنگین پھولدار شرٹ اور پرانی جیند پہن کے باہر نکلا تو اس نے مجھے اپنا دھوپ کا چشمہ پیش کیا۔ یہ بھی لگا لو تاکہ پورے کارٹون لگو۔ میں نے کہا یہ تو زنانہ ہے، تم کون سے مردانے ہو جمہورے، اس نے کہا اور اندر بھاگ گئی۔ اس نے مجھے مونچھیں منڈوانے کا تانا دیا تھا، میں ہنس پڑا۔ باقی اب مجھے کون پہچان سکتا تھا؟ میں ہمیشہ شلوار قمیض اور واسکٹ میں پھرتا تھا، زبردست مونچھوں کے ساتھ۔ شاہ پیلس کے سامنے اب کافی رونق تھی، چند گاڑیوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ان میں ایک پولیس کی موبائل وین تھی، کچھ فاصلے پر
فٹ پاتھ کے قریب ایک بھٹے والا کھڑا ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھٹے وہ ٹھیک بھون رہا تھا۔ اس نے دیکھا ہوگا کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے یا اس کی پریکٹس کی ہوگی، مگر نقل کے لیے عقل بہرحال چاہیے۔ وہ خفیہ پولیس کا آدمی تھا جسے میں نے مختلف مقامات پر ایسے ہی فضول کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ آنے جانے والوں پر نظر رکھتا تھا اور اپنے چھوٹے سے نظر نہ آنے والے ایم ایف مائکرو فون پر تمام معلومات وہیں موجود پولیس موبائل کو فراہم کرتا تھا۔ احمقانہ بات یہ تھی کہ ابھی صبح ہوئی تھی، ناشتے کے بعد کون بھٹے کھاتا ہے، اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں سے بچوں کا بھی گزر نہ ہو۔ شاہ پیلس میں نہ بھٹے کھانے والے آتے تھے اور نہ یہاں وہ بھٹے کھانے آ رہے تھے۔ مخالف سمت میں موبائل سے اتنے ہی فاصلے پر ایک ایسا ہی بے وقوف آئس کریم کی ریڈی لیے موجود تھا۔ کچھ لوگ پراسرار تجسس، حیرت اور خوف، غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ شاہ پیلس کو، اس پر سرنگوں پرچم کو اور آنے والوں کے چہروں کو تک رہے تھے۔ ظاہر ہے انہیں دنیا میں اور کوئی کام نہیں تھا۔ 9:45 بجے دفتر، کارخانے، بینک اور عدالتیں، اسکول، کالج، دکانیں اور بازار سب کھلے ہوئے تھے۔ دنیا کا سارا کاروبار اسی پرانے معمول پر چل رہا تھا۔ 10 بجے ایک پک اپ آئی، اس کے آگے واضح حروف میں پریس لکھا ہوا تھا اور اس کے ڈرائیور نے گاڑی کو سیدھا اندر لے جانے کی کوشش کی، مگر سامان ڈھونے میں استعمال ہونے والی اس حقیر گاڑی کو اندر موجود خاندانی قسم کی گاڑیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت کیسے دی جا سکتی تھی؟